وہ ایک بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے، بس ہم نے یہی تک اس کو سمجھا۔ لیکن امام احمد رضا خان ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت گزری کہ جس میں ہم جتنے بھی اپنے بریلوی مذہب کے لوگ ہیں فخر کرتے ہیں اس پر۔ انہوں نے اتنا دین کا کام کیا ہے اور اتنا علم پر عبور حاصل تھا اور اللہ نے اتنا نوازا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اس کا اندازہ لاؤ اس بات پر کہ آپ کی عمر 13 سال تھی جب آپ نے ہندوستان میں پہلا فتویٰ دیا ہے۔ ہمارے بچوں کو 13 سال میں نماز نہیں آتی اور انہوں نے 13 سال میں پہلا فتویٰ دیا ہندوستان میں اور ہندوستان میں ہلچل مچ گئی۔ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنا مستند اور اتنا مضبوط فتویٰ دیا کہ جو بھی پڑھتا گیا وہ دنگ رہتا گیا۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت صرف یہ بات نہیں کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، آج بھی آپ کا فتویٰ جزیت 30 جلدوں میں 32 جلدوں میں آپ کسی کے پاس ہو، آج بھی اس کو پڑھنے کے لیے بہت ہی پہلے تعلیم چاہیے، پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آج بھی مدد کو نہیں پڑھ سکتا عام طور پر۔ اتنی اعلیٰ اردو اور اتنے باریکی میں لکھا ہوا ہے ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب کوئی پڑھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اتنی پیار کیا تھا۔ اور دوسری بات کہ پہلی مرتبہ جب ریسرچ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر عبور حاصل تھا تو 50 علوم پر آپ کا عبور حاصل تھا۔ دوبارہ پھر اس بات پر ریسرچ ہوئی، یعنی ہم اعلیٰ حضرت پر آج فخر کرتے ہیں، ہم وقت اس کے گیت گاتے ہیں، ہم وقت ان کی نعت پڑھتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا علم سے نوازا، علم کے دروازے کھول دیے، علم لدنی عطا فرمایا، لگتا تھا آپ کا علم نازل ہوتا تھا۔ آج لوگ تحقیق کر رہے ہیں 100 سال کے بعد کہ اعلیٰ حضرت کو 50 علوم پر عبور حاصل ہوا، لیکن دوبارہ جب ریسرچ ہوا تو پتہ چلا نہیں، آپ کو 70 علوم پر عبور حاصل ہوا، لیکن تیسری مرتبہ پھر ریسرچ ہوا تو کہا نہیں، آپ کو 105 علم پر عبور حاصل تھا، ابھی ریسرچ جاری ہے۔ جو وہ اعلیٰ حضرت، وہ امام اہل سنت، فخر اہل سنت، وہ اعلیٰ حضرت، اور یہ بھی کہ اعلیٰ حضرت ہی علمی شخص تھے، آپ کا گھرانہ بھی علمی شخصیت ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہ تمام عالم دین تھے۔ اور آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب میں حدیث پاک لکھتا یا پڑھتا یا کوئی میں فتویٰ لکھتا تو اس وقت میرے نظروں میں 50 کتب جو ہیں وہ سامنے رہتی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں یہ سائنسدہ، یہ تو 6 کتابیں ہیں نا، یہ تو سائنسدہ کی کتابیں ہیں، ویسے اہل حدیث کی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ، لیکن آپ کہتے تھے کہ 50 جو کتب ہیں نا حدیث شریف تو ہمارا وقت میرے نظروں میں رہتی تھی، اتنا آپ کو
سے نوازا تھا، اور آپ کے علم کے چرچے یہاں نہیں ہر جگہ پر۔ عرب میں بھی اس بات کی جب پتہ چلا تو ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے یہ سنا تھا کہ ایک امام احمد رضا خان بریلوی ہندوستان میں ہے، وہ نبی کا علم خدا کے علم کے برابر سمجھتا ہے۔ ان کو پتہ چلا تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں، تو ان کو پتہ چلا کہ وہی شخص آیا ہے جو نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے۔ حالانکہ یہ انہوں نے غلط سن رکھا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بلکہ آپ نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا جو علم کے بارے میں، نبی کے علم کے بارے میں عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے متشابہ سب لوگ کرتے ہیں، فرمایا نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ ہمارا تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح اللہ کا علم سمندر نما ہے، اور میرے نبی کا علم اللہ کے علم کے سامنے جس طرح ایک چڑیا دودھ اٹھاتی ہے نا سمندر سے، اس کے برابر اللہ کے سامنے میرے نبی کا علم چڑیا جس طرح دودھ اٹھاتی ہے پانی کا، اس طرح، یعنی رب سے تو کسی کو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ لکھا ہے، لیکن آپ نے یہ بات بھی ساتھ لکھی ہے، آپ نے فرمایا یہ تو میں نے بات کی اللہ اور اللہ کے محبوب کی، لیکن میرے نبی کا علم اللہ کے علم کے سامنے جس طرح ہے کہ ایک چڑیا جس طرح دودھ اٹھاتی ہے سمندر میں، لیکن میرے نبی کے علم مخلوق کے سامنے اس طرح علم ہے کہ میرے نبی کا علم سمندر نما ہے، میرے نبی کا علم سمندر نما ہے، اور مخلوق کا اس طرح میرے نبی کے سامنے علم ہے جیسا چڑیا دودھ اٹھاتی ہے۔ لیکن آپ یہاں پہنچے نا، آپ اعلی حضرت پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سنت میں یہ ہستی کیسی بھیجی اور کیسی اللہ تعالیٰ کے علم سے نوازا کہ جن کی علم میں ابھی تک ریسرچ ہو رہی اور دن بدن علم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں علوم کو ان کا نام بھی نہیں آتا جن پر اعلی حضرت کو عبور حاصل تھا۔ آپ اس سے اندازہ لائیں کہ آپ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے، آپ ہمیں اس میں کچھ بتائیں۔ تو جب اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو عربی میں بتاؤں یا اردو میں بتاؤں، کس میں بتاؤں، تو وہ دنگ رہ گئے کہ ہم عربی ہو، یہ عجمی ہے، اور ہمارے سامنے کس طرح اس نے بے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں مناظرہ کا، آپ نے کہا مناظرہ تو میں نہیں کرتا، میں نبی کے گھر میں آیا ہوں، نبی کے در پر آیا ہوں، یہاں مناظرے کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی کتاب قلم دو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ ہے دنیا کے جتنے بھی مجدد گزرے، بھگی گزرے، مفکر گزرے، مصنف گزر چکے ہیں، وہ جو کتاب لکھتے ہیں نا تو ان اپنے بہت سارے سامنے ذخیرہ کتب رکھتے ہیں، پھر ان میں وہ ہر کتاب سے کچھ نہ کچھ مواد لیتے ہیں، پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں دیتے ہیں، وہ کتاب بنتی ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھ کہاں رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں، اور لکھ کیا رہے کتاب؟ نہ آپ کے پاس لائبریری ہے، نہ آپ کے پاس کتاب ہے، لیکن آپ نے 8 گھنٹوں میں کتاب لکھ کے آپ کو پیش کر دی۔ جب آپ کی کتاب پیش ہوئی نا تو اس وقت کا جو گورنر تھا اس کے سامنے جب پڑھی گئی تو
اس نے کہا میرے دل کو تسلی ہوئی، پتہ چلا کسی علمی شخصیت کے سامنے میری کتاب کو پڑھی گئی، پتہ چلا کہ واقعی کوئی علمی شخصیت اور کوئی ہستی ہے، وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تھے۔ آپ کے علم کا یہ چرچا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خالی باتوں پر بھی نہیں نوازا، آپ نے جہاں بھی کوئی بولتا تھا آپ نے حدیث مبارکہ سے اور قرآن سے دلائل اتنے دیتے کہ ہر شخص دنگ رہ جاتا کہ اب ہم اس میں کیا کرتے۔ آپ اس سے اندازہ لائیں کہ 13 سال میں کیا ہو رہا ہے۔